ہم نے تو جی سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے کہ ایک دو تین پوسٹ ہیں اہل تشیع کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف. تو یہ باتیں کون برداشت کرے گا کہ اس وقت عالم اسلام کے بارے میں پیٹ ہیگسیتھ جو امریکہ کا ڈیفنس یا وار سیکرٹری ہے، اس نے کل کہا ہے کہ اسلامک پروفیٹک ڈیلوژن، اس نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام پہ بھی اٹیک کیا، اسلام پہ بھی اٹیک کیا، اور ہمیں ڈیلوژنل کہا ہے کہ یعنی جس کے پاس قرآن کی کتاب ہے وہ پاگل ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ نیوکلیئر ویپنز نہیں رکھ سکتے. ٹھیک، ٹارگٹ ایران کو کر رہا ہے بٹ تمام عالم اسلام کو اس میں لے آیا ہے. کیا ہم پاکستانیوں کو اس کے بعد کوئی شک میں رہنا چاہیے کہ جنگ اہل تشیع کے خلاف نہیں، یہ جنگ اہل اسلام کے خلاف ہے؟ اور اس کے بعد جو اہل تشیع کو گالی دے گا، جو خامنہئی کے بارے میں بلا بھرا کہے گا، تو کیا میں ان کے ساتھ بیٹھ کے سلام دعا کروں گی، میں ان کا کامرس بڑھاؤں گی، میں ان کا بزنس بڑھاؤں گی؟ عجیب بات ہے، اسلام پہ گالیاں ہو رہی ہیں اور آپ مطلب سوچتے بھی نہیں ہیں. خدا کا خوف کرے، وہ آپ کی زندگی خراب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا ملک تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. کل کے کل اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کراچی لاہور کے کاؤنسلیٹ سے غیر ضروری سٹاف نکل جائے. پشاور کے لیے کیوں نہیں کہا؟ سوچے نا، کیونکہ وہاں آپ کی معدنیات ہیں، وہاں سے تو سٹاف نکال نہیں سکتے. سو یہ یاد رکھیے گا کہ جو پاکستان کا دشمن ہے، جو عالم اسلام کا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے. اب تو یہ یقین ہے، اس بات پر کامل یقین ہے کہ یہ جو گیم چل رہی ہے جو ایران کی، وہ پاکستان تک بھی آئے گی اور پوری مسلم دنیا کو اس میں لپیٹنے کی سازش ہے. آپ سازش کی بات کیوں جا رہے ہیں؟ ڈیفنس سیکرٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس پیٹ ہیگسیتھ کی کل ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اور وہ کہتا ہے کہ ڈیلوژنل اسلامک پروفیٹک کنٹریز، پیغمبر علیہ السلام تک وہ چلا گیا ہے، اور مسلم تو ہم ہیں. تو یہ میں کہہ رہی ہوں. اور تو چھوڑیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیو مجھ سے بھی لے لیں، اگر ہمت ہے جیو کی تو جیو شیئر کر کے دکھا دے، جس میں خود کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلام hates us and we have to be very careful of people who hate us. Islam doesn't hate you, Donald Trump, you hate Islam. تو یہ اس طرح کے ادارے کے افراد، سی ای اوز جو اس طرح کی پوسٹ کرتے ہیں، اوورآل آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سی او کی بات ہے ہی نہیں. اوورآل ویسے بھی میں کیا پیغام اوور آل دینا دیکھیں، چاہیں گے؟ میرا بنیادے سے کیا لینا دینا، وہ تو ایک بزنس ہے. میں تمام عالم اسلام کو اس وقت کہہ رہی ہوں کہ عقل استعمال کریں اور آپس میں اتفاق کریں. انگریز آیا، ایرانیوں کو اور عربیوں کو لڑوا دیا، خود مزے کر رہا ہے. امریکن ٹروپس تو نہیں مر رہے، یا عربیوں کو تکلیف ہے یا ایرانیوں کو تکلیف ہے. دونوں مسلمان ہیں، ایک تشریح ہے، ایک اہل سنہ ہے. میں کیوں چاہوں گی کہ عربوں کے ممالک میں اموات ہو، شہداء ہو، یا ایرانیوں کے ملک میں ہو، یا پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو؟ میرے لیے اسلامی خون بہت ضروری ہے. میں کرسچنز اور جوز کے خلاف بھی نہیں ہوں، وہ بھی اہل کتاب ہے. لیکن آپ جب صہیونی ہوں گے، آپ جب اسرائیلی ہوں گے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ انگریز چمڑی دنیا میں پھلے پھولے اور ہم کالے لوگ، ہم براؤن چمڑی خراب ہو، تو پھر تو ہمیں بھی ہتھیار اٹھانے پڑیں گے. ناظرین، یہ آپ نے گفتگو سنی. شاندانہ گلزار نے بوننزا سترنگی کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کیا. آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری بتاتا چلوں کہ ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو مریم حنیف بلوانی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، کہ مبینہ طور پر وہ جو اکاؤنٹ تھا اس کے اوپر ایک پوسٹ ہوتی ہے جس کے حوالے سے، جس کے بعد یہ شدید رد عمل سامنے آتا ہے، اور بوننزا سترنگی جو وہ فیشن برانڈ ہے، پاکستان کا مشہور برانڈ، اس کے حوالے سے لوگ بائیکاٹ مہم کا حصہ بنتے ہیں اور بائیکاٹ مہم جاری ہے. اور نہ صرف یہ بائیکاٹ مہم بھی جاری ہے، بلکہ کراچی میں ایک لائر نے بھی اس کے حوالے سے بوننزا کمپنی کی سی ای او مریم حنیف بلوانی کو بھی لیگل نوٹس بھیجا ہے، اور اس لیگل نوٹس کے اوپر بھی بعد میں آئیں گے. پہلے آپ کو اس کے حوالے سے بیک گراؤنڈ سٹوری جو کہ یہ بائیکاٹ مہم کا آغاز کیوں ہوا. دراصل اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ، جو ابھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، اس کی پوسٹ بھی ڈیلیٹ ہو چکی ہے، اس پہ ایک پوسٹ کی جاتی ہے ایرانی سپریم لیڈر جو حالیہ حملے میں شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، اور شیعہ کمیونٹی کے حوالے سے ان کو اینیمی آف اسلام کہا گیا، اور دوسرا ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ پرائم منسٹر آف ایران ہے. تو یہ اس طرح کی پوسٹ کی گئی جس کے اوپر صارفین کی طرف سے، سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا. اور نہ صرف صارفین کی طرف سے رد عمل آیا، بلکہ پاکستان کے جرنلسٹ طارق متین، ان نے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ اپنے ایکس پہ ایک پوسٹ کی اور ان نے اس کا اظہار کیا. اور انہوں نے کیونکہ اس پوسٹ کا تعلق سی ای او کمپنی کی سی ای او مریم حنیف بلوانی کے ساتھ تھا، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کا، اس برانڈ کا بائیکاٹ کیا جائے. ان نے اپنا شدید رد عمل بھی دیا. نہ صرف ان نے رد عمل دیا، بلکہ لاہور بیس جرنلسٹ علی سلمان الوی نے بھی اپنا رد عمل دیا. انہوں نے اپنی پوسٹ میں اسکرین شاٹ شیئر کیا، اور انہوں نے اس پوسٹ میں آئی کیو لیول کے حوالے سے بھی بات کی، اور کہ اتنا کم آئی کیو لیول کی اس طرح کی پوسٹ کر دی جائے ایک سی ای او کی طرف سے، تو یہ کافی زیادہ تشویشناک ہے. اور اسی دوران سوشل میڈیا جب وہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد سوشل میڈیا
صارفین جو ہے وہ کافی زیادہ اس مہم کے اوپر بائیکاٹ مہم کے اوپر کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور دوسرا نہ صرف جرنلسٹ اور سوشل میڈیا صارفین کرتے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے شہباز گل ان نے بھی اس حوالے سے بھی ایک اپنی پوسٹ کی اور ان نے بائیکاٹ کا کہا ہے. اور آپ کو بتا چلیں کہ نہ صرف یہ ایک طرف تو سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ مہم چل رہی ہے, دوسری طرف کراچی میں حیدر لا اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے وکیلوں نے اپنے کلائنٹس کی بہاف پہ, کراچی کے ایک ریزیڈنٹ ہے بلاول حسین بلوچ, ان کے بہاف پہ ایک لیگل نوٹس بھیجا ہے سی ای او, کمپنی کی سی ای او بوننزا سترنگی کی سی ای او کو کہ وہ 14 دن کے اندر جو ان نے پوسٹ کی گئی تھی اور اس کے حوالے سے اپنا جواب جمع کروائیں. اگر وہ جواب نہیں جمع کراتی تو ان کے حوالے سے مقدمات درج ہو سکتے ہیں یا جو بھی لیگل پروسیڈنگز ہوں گی ان کو آگے بڑھایا جائے گا. اور ان لیگل پروسیڈنگز میں جو بھی اخراجات ہوں گے تو وہ پھر الٹیمیٹلی کلائنٹس کے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ الٹیمیٹلی کمپنی کی جو بوننزا کمپنی کی سی ای او ہیں مریم حنیف بلوانی ان کو پے کرنے پڑیں گے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہے ابھی تک کی کہ کیوں بائیکاٹ بوننزا سترنگی کمپنی کا کیا جا رہا ہے. اور بوننزا سترنگی کمپنی کے نے بھی اپنے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ایکسپلینیٹری سٹیٹمنٹس بھی جاری کیے ہیں, لیکن ابھی بھی یہ سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ مہم جاری ہے. تو یہ انفارمیشن تھی, میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ سٹوری بھی بتائی اور ابھی تک کی انفارمیشن جو تھی وہ لیگل نوٹس بھی جاری ہو گئے ہیں. اور دیکھتے ہیں ابھی کوئی ڈیولپمنٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ کوئی آتی ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آپ کا کوئی اوپینین ہے اس حوالے سے کہ کیا کوئی کمپنی کی سی ای او اس طرح کے کمنٹس اسے پاس کرنے چاہیے, اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا.